ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا، پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوساں خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے، یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و خزاں ختم ہو جائے گا۔ صالح نے مجھ پر طاری ہونے والے غم کی توجیہ کی۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیات کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب جب شروع ہوگا تو جنت اور جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اس سے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا ہے تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا جو اس نے اپنی بدعمالیوں سے ضائع کر دیا۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ وہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا امکان چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنی ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوعیت بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سختر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی اضطراب و بے چینی، وہی حزن و مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا، ہر چہرے پر پریشانی تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا، پتہ نہیں میری بیٹی اور بیٹے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور بے سکون آنکھیں، ان کی دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسری سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھیں کھلیں اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر
कॉलेज आकर मैं तुम्हें बताऊं कि आज मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। काश ये ख्वाब हो, काश ये ख्वाब हो। ये कहते हुए वो बलक बलक कर रोने लगी। लैला ने रोती हुई आसमा से कहा, यकीन करने न करने से अब क्या फ़र्क पड़ता है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। ख्वाब तो वो था जो हम पिछली दुनिया में देख रहे थे। आँख तो अब खुली है आसमा, आँख तो अब खुली है, मगर अब आँख खुलने का क्या फ़ायदा। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर लैला हसरत के साथ आसमा से बोली, काश मेरी तुमसे दोस्ती न होती, काश मैं तुम्हारे रास्ते पर न चलती। हाँ, काश मैं तुम्हारे रास्ते पर चलती तो हम दोनों का ये हाल न होता। पता नहीं अब आगे क्या होगा। आसमा का लहजा भी अफसरदा था। खामोशी के एक वक्फे के बाद आसमा ने लैला से मुखातिब होकर कहा, लैला ये तो बताओ दुनिया में हम कितने दिन रहे थे। पता नहीं, 1 दिन या 10 दिन या शायद बस एक पहर। इस वक्त तो यूँ लगता था कि ज़िंदगी कभी ख़त्म न होगी, मगर अब तो सब कुछ बस एक ख्वाब लगता है। मुझे तो अब इस ख्वाब की कोई झलक भी याद नहीं आ रही। ये कहते हुए आसमा माजी के धुंधलकों में खो गई। शायद वो माजी की वर्क उलटकर कोई ऐसा पहर ढूंढ रही थी जिसकी याद आज तसल्ली का कुछ सहारा बन जाती, मगर इसकी यादाश्त में कोई ऐसा पहर नहीं आया। जो कुछ याद आया वो खुद एक फर्द करारदाद जुर्म की हैसियत रखता था। मैं आज क़यामत लग रही हूँ ना। आसमा ने एक अदा से जिस्म को लहराया और किसी मॉडल के अंदाज में 2 कदम चलकर लैला के सामने खड़ी हो गई। लैला अपनी दरसगाह के अहाते में दरख्तों के साए तले बिछाई गई एक बेंच पर बैठी हुई जूस पी रही थी और इसके सामने इसकी अजीज़ सहेली आसमा लहराती बल खाती अपने नए कपड़ों की नुमाइश कर रही थी। लैला खामोश रही तो आसमा ने दोबारा कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम कपड़े पहनकर भी बरहना लग रही हो। लैला ने बेनियाजी से जूस का एक सिप लेते हुए इसके लिबास पर तबसरा किया। व्हाट? सच कह रही हूँ, ये लॉन का प्रिंट है तो बहुत शानदार, मगर इससे तुम्हारा पूरा जिस्म झलक रहा है। आस्तीनें तो तुम पहनने की आदी वैसे ही नहीं हो, मगर इस लिबास में तो बाजुओं के साथ तुम्हारे कंधे भी बरहना नजर आ रहे हैं। वेल मैडम, डोंट कंडेम मी। मैंने आपके कहने से ये स्ट्रेन ड्रेस पहना है, वरना मुझे सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पसंद है। ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि टाइट जीन्स और चुस्त स्लीवलेस टी शर्ट। और क्या यहाँ बुर्का पहन कर आऊँ? आसमा ने तंजिया अंदाज में पूछा। आसमा, यहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, हमें मुताहत रहना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लैला ने उससे नासहाना अंदाज में समझाते हुए कहा, सॉरी, ये तुम्हारी राय है, वरना जिम्मेदारी तो उन लड़कों की है कि अपनी नज़रें झुका कर रखें। कोई मौलवी उन्हें ये क्यों नहीं बताता? यकीनन ये उनकी जिम्मेदारी है, मगर क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लैला की इस जवाब पर आसमा तंग कर बोली, क्या हम अपनी पसंद के कपड़े भी न पहने, खूबसूरत भी नजर न आए? ज़रूर पहनो और ज़रूर खूबसूरत लगो, मगर हया के दायरे में रहते हुए। बस करो यार। यहाँ एक मैडम शाइस्ता है जो हर वक्त ऐसे ही मोडेस्टी पर लेक्चर देती रहती है, और दूसरी तुम हो। सुनो, उनके नक्शे कदम पर मत चलो, वरना उनके जैसा ही अंजाम होगा। सारी ज़िंदगी घर बैठी रह जाओगी मोडेस्ट बनकर, तुम्हारी भी कहीं शादी नहीं होगी। आसमा, बुरी बात है, इतनी अच्छी और नेक टीचर है और तुम हो कि उनका मजाक उड़ा रही हो। इनकी शादी नहीं हुई तो इसमें इनकी मोडेस्टी का नहीं, हमारे माशरे का कसूर है। अरे छोड़ो यार ये फजूल बहस। ये देखो, ये जो लॉन का प्रिंट मैंने पहना है वो सुपर मॉडल एक्ट्रेस चंपा ने लॉन्च किया है, और इसका डिज़ाइनर भी इंटरनेशनल शोहरत का मालिक है। पता है, एक सूट 30,000 का है। तुमने तो
ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا جس سے میں نے کاپی کیا ہے، تم بھی بنوا لو، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں اپنے ہاں رکھ لوں گی، ویسے بھی تمہارے گھر والے بڑے آرتھوڈاکس ہیں۔ تمہاری امی نائمہ آنٹی ہے تو اچھی خاتون، بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں، اور تمہارے ابا عبداللہ انکل، وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے۔ ایسے ہی تمہاری باقی بہن بھائی ہیں، بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈھنگ کے ہیں، اسی لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ ابا تو سمجھتے ہیں وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں، اور بقول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے۔ کیا خرابی ہے تم میں؟ تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو۔ میں اور نیک، بس مارے بندھے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں، باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے جیسے ہی کام کرتی ہوں۔ مگر یہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے۔ 50 برس کی زندگی ہے، خوب کھاؤ پیو اور انجوائے کرو۔ ہاں، تمہارے ساتھ مزہ تو آتا ہے، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن ہزاروں برس کا ہوتا ہے، اس میں 50 سالہ زندگی کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ ان کی تربیت سے میری امی، بہنیں اور بھائی انور سبھی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیم، وہ نیکی کی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے، میں نے اس لیے تمہارے گھر جانا اب کم کر دیا ہے۔ ہر وقت جنت کی باتیں، ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دوپٹہ سینے پر رکھو، سر ڈھانکو۔ آئی ڈونٹ لائک دس ربش۔ آسمہ کی اس بات سے لیلا کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ بولی، ایسا مت کہو آسمہ، میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں کہتے۔ صرف ایک دفعہ میرے ابا نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ سوری بھائی، تم تو برا مان گئی، لیکن دیکھو تم نے اپنے ابا کی تقریر مجھے پھر سنا دی۔ ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے۔ آسمہ کی اس جملے سے لیلا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کی تیور دیکھ کر وہ بولی، سوری، ناراض نہ ہونا، اب تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہوں گی، چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی۔ میں سوچ رہا تھا نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز کانوں سے ٹکرائی، عبداللہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں اپنا نچلا ہونٹ اپنی دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھتری پتھریلی سطح پر 2 لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہتی بیٹی، دوسری آسمہ تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت گرمی تھی، لوگوں کی بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی۔ آسمہ کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنی بازو سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی۔
ظاہر ہے اس سے پسینہ کیا بجھتی، اس میں مزید بڑکانا تھا۔ جبکہ لیلا اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ آسمہ ایک دولت مند خاندان کی اگلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن، دولت، اسٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی۔ بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی۔ عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر ایسے اسکولوں میں زباندانی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لزومات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ تھے۔ تاہم آسمہ خاندانی طور پر نو دولت یہ پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب، لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے آسمہ بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں دونوں کی مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسمہ نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی، مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسے نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسمہ کی دوستی۔ یہ آسمہ اگلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نام میں پڑی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کے بیشتر اولادوں کو ان کی والدین کی لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہیں، مگر میرے زمانے میں والدین کی 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لا دیں اور ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کی بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخر کر یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ ان سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی خیر خواہی کے بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے، بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا اور نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے،
تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کے سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا، یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی جو ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔